کہ نماز میں کریکشن کا طریقہ کیا ہے، لقمہ دینے کا، اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے. بتایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ مرد اور عورتیں دونوں جماعت میں شامل ہیں. مرد کیا کریں گے؟ اگر امام کو کریکشن کرنا چاہیں، اصلاح کرنا چاہیں، لقمہ دینا چاہیں تو سبحان اللہ کہیں. یعنی مطلب ہے کہ امام کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ تو ایک سجدہ کر کے اٹھنا چاہ رہے ہیں، یا دوسری رکعت ہے تشہد میں بیٹھنے کے بجائے سیدھے آپ ٹھہر رہے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا. عورتیں بھی اگر وہاں پر ہوں تو وہ کیا کریں گی؟ کیونکہ عورت کی آواز جو ہے وہ بھی پردہ ہے، تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ صرف ایک چھوٹی سی آواز، تالی جو ہے نا، تصفیق، ایک ہلکی آواز کی تالی، جس سے امام کو صرف اتنا اندازہ ہو کوئی آواز کر رہا ہے، اس کا مطلب میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی کریکشن کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اشارہ مل جائے گا اور وہ اس سے سمجھ بیٹھے گا کہ کیا وہ کر رہا تھا اور کیا کرنا چاہیے اس کو. یہ ادب بتایا گیا. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ خواتین نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. دوسرا نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مسجد میں آ کر عورتیں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. وہی اسی وقت تو یہ اشارہ ہوگا، اسی وقت تو یہ بات ہوگی. گھر میں بھی اگر بڑی جماعت ہو تو ہو سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ مسجد کے اندر، اسی سے کہا گیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مساجد سے منع مت کرو، روکو مت ان کو. نماز اس کی گھر میں زیادہ افضل ہے، فرض نہیں ہے مسجد میں آنا، مگر آنا چاہے تو اجازت ہونی چاہیے، فیسلٹیز ہونے چاہیے، سہولت ہونی چاہیے تاکہ وہ نماز پڑھے. تو یہ حکمت بتائی گئی ہے. جیسے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خواتین آیا کرتی تھیں. اسی طرح سے خلفائے راشدین کے دور میں خواتین آیا کرتی تھیں، یعنی ان کے لیے گنجائش ہونی چاہیے. اب دیکھیے حدیث پر عمل کرنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے. بعض بڑے بڑے شہر ہیں، جیسے آپ انڈیا میں دیکھیں یا یورپ میں چلے جائیں یا بڑے شہروں میں کہیں بھی چلے جائیں آپ، وہاں پر بڑے شہروں میں کوئی ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں دیتا آپ کو. اب مثلا شوہر اور بیوی دونوں باہر جا رہے تھے کام سے، شاپنگ سے، نماز کا وقت ہو گیا، میاں کہتے ہیں کہ آپ ٹھہریے میں جا کر نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو بیگم مسلمان نہیں ہے، بیگم پر نماز فرض نہیں ہے، اب وہ کہاں پڑھے گی بیچاری. ممبئی میں اگر فٹ پاتھ پر بھی کوئی ٹھہر کے نماز پڑھنا چاہے تو لوگ اجازت نہیں دیں گے اس کو. اگر لندن میں جا کے کوئی سڑک پہ ٹھہر کے نماز پڑھنا چاہے تو پولیس آ جائے گی، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کیوں ٹھہری ہوئی ہے، کیا پرابلم ہے اس کا. تو کیا کرے وہ؟ نماز چھوڑ دے وہ. یا بعض اوقات موسم ایسا ہے کہ نیچے برف پڑی ہوئی ہے، پانی ہے، بارش ہے، تو کیا کرے گی وہ؟ نماز چھوڑ دے گی. شریعت کی یہاں پر حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مسجد میں ان کے لیے گنجائش ہو ایسی جگہوں پر، تو وہ بھی جائے گی اپنے شوہر کی طرح، اپنا جو عورتوں کا سیکشن ہے اس میں جا کے وہ بھی نماز پڑھ لے گی، نماز اس کی نہیں قضا ہوگی. ورنہ جو ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ ممبئی میں چاہے کوئی بھی ہو، نماز کا وقت ہوا گھر چلے جاؤ، تو کہاں سے جائے گی وہ؟ یہاں جو ہے مغرب کی نماز کو نکلے وہ، اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے عشاء کی نماز بھی ہو جائے. یعنی مطلب بعض وقت اتنی دیر لگ سکتی ہے، اتنا لمبا ہے، ٹریفک کا مسئلہ اور متعدد مسائل ہوتے ہیں. تو شریعت کی جو حکمت ہے وہ ہر چیز کو سامنے رکھ کر ہے. اس میں اگر کہیں بڑے شہروں میں اس کے انتظام خاص طور پر ہوں تو اس کا ہر عورت کو، اسٹوڈنٹس کو، فیمیل اسٹوڈنٹس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نہ ہو تو بیچاریوں کی نماز چھوٹ جائے گی، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے. تو یہ احادیث کا یہ ہے کہ اس میں حسب ضرورت جیسے بتایا گیا کہ وہ چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. افضل طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ کیا ہے، ان سب کو سامنے رکھیے. شیخ ایک اور سوال ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا تھا، اور وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اس لیے ان کا اجتہاد مان لینا امت کے لیے ضروری ہے. اور وہ اس طرح کی لاجک پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کے زمانے میں تو قیدی بھی مسجد میں باندھے جاتے تھے، اناج بھی مسجد میں رکھا جاتا تھا، اور حکومت کے سارے فیصلے مسجد میں کیے جاتے تھے. یعنی وہی جیل خانہ تھا، وہی گودام تھا، اور وہی پارلیمنٹ تھا. تو کیا آج کے زمانے میں آپ اس طرح سے کریں گے؟ ماشاء اللہ، اچھی بات آپ نے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عورتوں کو روکا گیا ہے. پہلی بات تو جو ہے یہ اس بیک گراؤنڈ میں بات درست نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ نبی نے تو کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مساجد سے مت روکو. اب اس کلیئر کٹ حکم کے بعد کس کے اندر کوئی جسارت ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کے خلاف اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے؟
زیادہ سے زیادہ جو بات آپ کو ملے گی وہ یہ کہ مردوں کے لیے ایک دروازے کو مقرر کر دیا گیا آنے کا راستہ، خواتین کے لیے ایک اور جگہ کو مختص کر دیا گیا تاکہ خواتین ادھر سے آئیں، آپس میں اختلاط اور مدبھیڑ نہ ہونے پائے۔ اس کو روکنا نہیں کہیں گے، آنے کی باقاعدہ اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا راستہ الگ الگ کر دیا گیا تو ٹھیک ہے۔ ابھی بھی جب مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے، لاکھوں ڈالر خرچ کر کے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، تو کیا عورتوں کے لیے الگ انٹری گیٹ نہیں لگایا جا سکتا؟ الگ دروازہ لگا دیں تو فتنے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور یہ جو ڈاؤٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ آپس میں مدبھیڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ خطرہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ مگر ایک اور کامن سینس کی بھی بات ہے، یہ سارے مسائل کہ عورتیں اگر مسجد میں آئیں تو فتنہ ہوگا، یہ ڈر ہے کہ اختلاط ہوگا، یہی بات ہے نا؟ تو یہاں پر تو یہ مسائل ہو رہے ہیں، سڑک پہ آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں ڈر نہیں ہوتا، وہاں سڑکیں الگ ہیں۔ یا آپ جو شادی خانے میں جا رہے ہیں، ویڈنگ ہال میں جا رہے ہیں، تو دیکھا ہے وہاں کا تماشا، اسکول میں روزانہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے مردوں سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں، شاپنگ کے لیے ضرورتاً، یہ ونڈو شاپنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ضرورتاً جو شاپنگ کے لیے جاتی ہیں گروسری وغیرہ، وہ عورتوں کو زیادہ جانا پڑتا ہے، تو وہاں تو سارے مرد انجوائے کر رہے ہیں، خطرہ نہیں ہو رہا وہاں پر، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام وہ کر رہی ہے وہاں، تو اس لیے ہم جو ہے ان کو وہ ساری ڈیوٹی دیے ہوئے ہیں۔ صرف مسجد میں آنے کے لیے یہ ساری پرابلمز کہ فتنہ وہاں ہوگا، ڈر وہاں ہوگا، مسجد سے زیادہ سڑک پہ ڈر ہے، مسجد سے زیادہ شادی خانے میں ڈر ہے، مسجد سے زیادہ روزانہ اسکول کے جگہ پر ڈر ہو سکتا ہے، تو وہاں روکنا چاہیے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتا اس کے خلاف۔ دیکھیے شریعت جو میں نے کہا جو اجازت دیتی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں آنا اس کے لیے فرض ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے اور اس کی گنجائش مساجد میں ہونی چاہیے، اور بڑے شہروں میں اس کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ہو، وہ سب جانتے ہیں کہ بڑے شہروں میں واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ میرا یہ کوشچن آپ سے سمپل ہے، دلی میں، مدراس میں، بنگلور میں، بمبئی میں، یہ جو بڑے شہر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، خواتین کے لیے مسجد میں گنجائش نہیں، تو آپ کہاں جا کر اس کو نماز پڑھوائیں گے؟ تو یہ پریکٹیکل چیز بھی ہے نا، کیا دین ہمارا محدود ہے مردوں کے لیے، عورتیں اس میں پریکٹس نہیں کریں گی؟ تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اس کا فائدہ ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدی وغیرہ بھی رکھے جاتے تھے، یہ حسب ضرورت رکھے جاتے تھے، ہر وقت نہیں رکھے جاتے تھے، اور یہ سنت اگر آج بھی کوئی مصلحت ہو تو برابر اس پر عمل کیا جائے گا۔ نہیں کرنے کی وجہ سے ہم مساجد کی اہمیت کو گھٹا دیے، صرف 4 رکعت کی مسجد بنا کر رکھ دیے، اس کی جو سوشل حیثیت تھی، مرکزی حیثیت تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ ورنہ غیر مسلم کے وفود مسجد میں آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج بھی چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ آج ہماری مسجد کے دروازے کیوں بند ہیں؟ کس نے منع کیا ہے ان کو؟ ہم لوگوں نے منع کیا نا، شریعت تو نہیں منع کر رہی ہے۔ جو جہاں ضرورت ہے، وہ اگر خطبہ سننا چاہتے ہیں، درس سننا چاہتے ہیں تو نہیں آئیں گے، آ سکتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری ہماری ماشاءاللہ باتیں ہیں جو نماز سے جڑی ہوئی ہیں، مساجد سے جڑی ہوئی ہیں، اور بہت سی غلطیاں، غلط فہمیاں، کنفیوژنس، یہ سب چیزیں اگر ہم حدیث پر توجہ دیں انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے حل ہوتی جائیں گی۔